السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی تفسیر کا 15واں رکوع۔ 14 رکوع ہمارے الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، آج 15واں رکوع شروع ہوگا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اور اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تمہیں اہل عالم پر فضیلت بخشی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کام نہیں آئے گا، اور نہ اس سے بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس کو کسی کی سفارش کچھ فائدہ دے گی، اور نہ لوگوں کو کسی طرح کی مدد مل سکے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بنی اسرائیل کے اوپر جو اللہ نے احسانات کیے ہیں اس کو ذکر فرما رہے ہیں، اس کو جتلا رہے ہیں کہ اے آل یعقوب، تمہیں ہم نے اتنے انعام دیے کہ پہلے تو تمہارے باپ دادا پر فرعون اور اس کی قوم سے آزاد کر دیے۔ مطلب تمہارے جو باپ دادا تھے تو وہ فرعون کی قوم میں پھنسے ہوئے تھے، غلام بنے ہوئے تھے، تو ہم نے ان کو آزادی دلوائی اور انہیں جو ہے اس میں دریائے نیل میں غرق کر دیا، اور تمہیں جو ہے وہاں راستہ نکال کر تمہیں وہاں سے نکلوایا۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سے اللہ تعالیٰ نے احسانات ان کے اوپر کیے تھے، بنی اسرائیل کے اوپر، جو پچھلے رکوع میں گزر چکے ہیں۔ اگر آپ نے پہلی ویڈیو دیکھی ہوں گی تو آپ کو سب پتہ چل جائے گا، اور اگر آپ نے نہیں دیکھی ہوں گی تو آپ جا کر دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو اچھی معلومات وہاں مل جائے گی کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا احسانات کیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر انہی احسانات کا ذکر فرما رہا ہے، اور فرما رہا ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ میں نے تمہیں تمام جہان پر فضیلت دی اسلام لانے کی وجہ سے، کہ تم نے حضرت موسیٰ پر ایمان لے کر آئے تو میں نے تمہیں فضیلت بخشی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرو، جس دن کوئی کافر کسی کافر سے عذاب کو نہیں ٹال سکے گا۔ یعنی کہ کوئی نیک شخص یا کوئی بھی کافر تو کیا کسی کا عذاب کو ٹالے گا، کوئی نیک شخص بھی کسی کے اوپر سے عذاب نہ ہٹا سکے گا۔ اگر باپ نبی ہے تو وہ بیٹے کو نہیں بچا سکے گا، نبی باپ بھی نہیں بچا سکے گا، عام انسانوں کا تو کیا ہی کہنا۔ اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی کسی کو دور نہیں کر سکے گا۔ جس نے جو گناہ کیا ہوگا، جس نے جو غلطی یہاں پر کی ہوگی، وہ وہاں پر اس کی سزا بھگتے گا۔ آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے باپ دادا نیک تھے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے گا، یا ہم کسی کے صدقے طفیل میں جنت میں چلے جائیں گے، نہیں، بلکہ ہر کسی کو اپنے اعمال کے سبب، اعمال کے حساب سے وہاں پر جزا ملے گی۔ اور دیکھو، ایک واقعہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے اعمالوں سے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اگر انسان کے جو جیسے اعمال ہوں گے وہاں اسی کے حساب سے اس کے ساتھ برتاؤ ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کی نسل کے حسب نسب، یا اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تمہارے خون سے کوئی مطلب، نہ تمہارے نسب سے کوئی مطلب، اور نہ ہی تمہارے کسی بات سے اللہ تعالیٰ کو مطلب۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ عزت دار وہی ہے جو سب سے زیادہ تقوی پر ہے۔ اور ایک مرتبہ واقعہ ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہیں قبر میں اتارا تو کچھ لوگ کہنے لگے، وہاں صحابہ کرام یہ کہنے لگے کہ اے قبر، تو جانتی نہیں کہ یہ کون ہے؟ یہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، جو دنیا کے سب سردار اور آخری نبی ہیں، نبیوں کے بھی سردار ہیں، ان کی بیٹی، اور حسن حسین کی والدہ، اور حضرت علی جو شیر خدا ہیں ان کی بیوی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قبر کو گویائی عطا فرمائی، اور قبر نے کہا کہ یہاں پر میں جو ہے جیسے یہ اعمال لے کر آئی ہیں انہی کے حساب سے ان کے ساتھ برتاؤ ہوگا، میں کسی کے حسب نسب کو نہیں دیکھتی۔ تو دیکھو، اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکے گا، بلکہ اپنے اعمال ہی کام آئیں گے۔ تو ہمیں جو ہے اس بات سے عبرت لینی چاہیے کہ جب اللہ کے رسول کی بیٹی کے لیے بھی قبر یہ کہہ رہی ہے تو ہمارا تو کیا انجام ہوگا۔ ہمیں اپنے انجام سے ڈرنا چاہیے، اور اپنے اعمال اتنے اچھے کر لینے چاہیے کہ ہم جو ہے وہاں مرنے سے نہ ڈریں، اور قبر میں جانے کے بعد بھی ہمیں کسی چیز کا خوف نہ ہو، اور ہمارے اعمال اتنے اچھے ہوں کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہ ہو۔ اور آگے والی آیت ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔
قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے۔ خدا نے کہا کہ میں تم کو پیشوا بناؤں گا، یعنی لوگوں کا سب کا امام بناؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار میری اولاد میں سے بھی امام بنانا یا پیشوا بنانا یا نبی بنانا۔ تو خدا نے فرمایا کہ ہمارا اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے کئی مرتبہ آزمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 10 خصلتوں کی تکمیل کا حکم دیا تھا، جس میں 5 سر میں تھیں اور 5 باقی بدن میں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی پوری طرح تعمیل کی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو مخاطب یہاں پر فرمایا ہے کہ ہم نے آزمائش، جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہم نے آزمائش میں ڈالا اپنے نبی کو، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آزمائش میں ڈالا۔ پہلے تو انہیں آگ میں ڈالا تھا نمرود نے، تو وہ بھی ایک آزمائش تھی۔ جب وہ اس سے نکل گئے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا کہ یہاں سے ملک چھوڑ کر جہاں وہ رہتے تھے ملک شام چلے جاؤ۔ جب یہ ملک شام چلے گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں فرمایا کہ ایک اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو جنگل میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ پھر یہ بیابان جنگل میں پہاڑوں کے بیچ میں اپنی بیوی اور بیٹے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر آ گئے۔ تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چھوڑ کر اور انہیں جانے کا حکم دے دیا۔ پھر یہ ملک شام لوٹ گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اپنے بیوی بچوں کو وہیں جنگل میں چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ بھی ایک آزمائش تھی کہ اپنی چہیتی بیوی اور بچوں کو چھوڑنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اس آزمائش میں ڈالا کہ جب ان کا بیٹا بڑا ہو گیا، جب ساری آزمائشیں پوری کر لیں اور وہ بھی وہاں پر جنگل میں پروان چڑھے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے واقعہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے وہاں آب زمزم کو نکالا اور وہاں پر بیت اللہ کی تعمیر کی گئی اور وہ مکہ جو ہے شہر آباد ہو گیا، اور پہلے وہ بیابان جنگل تھا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انعامات فرمائے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر تیسری آزمائش یہ ڈالی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی ذبح کرنے کے لیے چلے گئے تھے، اس میں بھی پورے اتر گئے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میری اولاد میں سے کوئی امام بنا دیجئے جو سب کا راہبر ہو۔ ارشاد ہوا کہ میرا عہدہ، نبوت اور میرا وعدہ یہ جو ہیں آپ کو حاصل ہوئی ہیں، آپ کی اولاد میں سے کسی کو نہیں ملیں گی، یعنی آپ کی اولاد میں جو ظالم ہوں گے میں ان کو امام نہیں بناؤں گا۔ میرا وعدہ ان ظالموں کو آخرت میں حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم کریں گے تو انہیں اللہ تعالیٰ کسی بھی اپنے وعدے میں شامل نہیں فرمائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ کی بات مانیں گے۔ تو آگے آیت ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ انہوں نے کہا جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر فرمایا اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو خدا پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں ان کے کھانے کو میوے عطا کر، تو خدا نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو کسی قدر متمتع کروں گا، مگر پھر اس کو دوزخ کے عذاب بھگتنے کے لیے ناچار کر دوں گا اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ تو یہ ترجمہ تو ہو گیا، اب اس کی تفسیر میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی، اور یہ بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی ورنہ، اور آپ جو ہے اس کا پارٹ 2 دیکھ لینا اس کی تفسیر کے لیے۔ السلام علیکم۔